یہ پورا خاندان ہی شاعروں کا تھا، شاعر شعراء خاندان تھے، شاعری کی گٹی میں تھی۔ ان کا والد زہیر بھی ایک شاعر تھا، تو شاعری جو ہے وہ ایک پیشہ بھی تھی، اور شاعری ایک یہ بھی تھا کہ ترجمان کی حیثیت بھی تھی، عظمت بھی بڑی تھی، ساری چیزیں، کیونکہ شاعر کو بڑا مقام حاصل تھا دور جاہلیت۔ تو چنانچہ پھر ان کو معافی مل گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کیا۔ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ لمبا ایک قصیدہ نعت کہی اللہ کے نبی کی، جو بانت سعادوں کے نام سے مشہور ہے، اور تاریخ ادب کی کتابوں میں بھی ہے۔ بہرحال میں چند اشعار اس کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ قصیدہ یا نعت جب انہوں نے پڑھی نا اللہ کے نبی کے سامنے، تو آپ نے ان کو چادر دی، بردہ دیا، چادر، اور یہ چادر یہ بڑے سنبھال کے رکھتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے سے وہ چادر حضرت امیر معاویہ نے بڑی مہنگی خریدی، محبت دیکھ لیں۔ اب ستم یہ ہے، تاریخ کا ستم یہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں مخالفتوں کو اس قدر بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہوا ہے کہ بس جو ہے نا وہ لوگ جن کے کارنامے بیان ہونے چاہیے تھے، دشمنوں کی ریشہ دوانیوں سے وہ ان کے خلاف ایک جو ہے نا حسد کہہ لیں یا نفرت کہہ لیں، یہ بڑھ گئی۔ تو بہرحال یہ امیر معاویہ انہوں نے خریدا، اور ہر عید کے اوپر وہ یہ چادر پہنتے تھے۔ یہاں سے دیکھیں ان کی محبت کتنی اللہ کے نبی کے ساتھ، کہ چادر منہ مانگی قیمت دے کے خریدی، اور یہ آگے ان کے جتنے بھی امراء بنتے تھے وہ سارے عید کے موقع پہ اس چادر کو پہنتے تھے، اللہ کے نبی کی جو چادر۔ تو بہرحال انہوں نے پھر وہ لمبا سارا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ پھر درمیان میں نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مقبول، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے، ایک یعنی وعید سنائی ہے، حالانکہ آپ سے تو معافی کی امید کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں نا کتنا پیارا انداز ہے، والعفو عند رسول اللہ مقبول، یہ وہ کلمات ہیں جن میں انہوں نے اپنی معذرت کی ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے ان سے تو ہر ایک معافی کی توقع رکھتا ہے، تو کعب بھی ان کے پاس معافی مانگنے آ گئے، پیش ہو گئے نا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو تھریٹ تھا کہ قتل کر دیا جائے، اس کے باوجود چھپ چھپا کے آ گئے، اور آ کے اپنی معافی نامہ جب عرض کیا تو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر وہ درگزر فرماتے تھے، کوئی رستہ ہموار نہیں، کیونکہ اعلان تھا نا کہ جو اسلام قبول کرے گا پچھلی معافی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں وَلَقَدْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُعْتَذِرًا وَالْعُذْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَقْبُولٌ، میں تو اپنا عذر لے کے اللہ کے نبی کے پاس آ گیا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عذر قبول کیا جاتا ہے۔ جو بھی عذر اپنا لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عذر قبول کرتے ہیں۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چمکدار تلوار ہیں جن کی روشنی سے جہاں روشن ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے ایک ننگی تلوار ہے، یعنی دشمنوں کو بھی آپ نیست و نابود کرتے ہیں، بہادر ہیں، کوئی کمزوری نہیں، بہادر ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی آ کے معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو لمبا نعتیہ کلام ہے، اس میں سے میں نے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیا۔